نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے 18 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ إِنْ هَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ ولقد نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأیٰ من آیات ربہ الکبریٰ۔ مجھے قسم ہے اس تارے محمد کی، جب وہ اترا تیرے صاحب نہ بہکے نہ بے رارا ہوئے۔ وہ تو اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ اسے سکھایا ہے زبردست قوتوں والے طاقتور نے۔ جب اس نے استوا فرمایا تو افق اعلیٰ پر تھا، پھر وہ اترا، پھر مزید اترا، حتیٰ کہ رہ گیا فاصلہ کمان دو کمان یا پھر اس سے بھی کم۔ پھر اپنے بندے پر وحی کیا جو وحی کرنا تھا۔ دل نے اس کی تکذیب نہ کی جو آنکھ نے دیکھا۔ تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اس نے تو اسے 2 بار اترتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا پر، جس کے اوپر جنت المأویٰ ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ سدرہ کیا ہے؟ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ نظر بہکی اور نہ بے رارا ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سورہ نجم کی آیات نمبر 1 تا 18 کو اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو ان آیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا جانے کا سفر بیان نہیں کیا گیا، البتہ سدرۃ المنتہا پر ہونے والی ملاقات، سدرۃ المنتہا کا منظر، سدرۃ المنتہا سے واپسی کے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے، اور سفر معراج میں رسول پاک کی طبیعت، مشکل مزاجی اور سفر معراج کی حقانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن صحیح مسلم حدیث نمبر 411 کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس صحیح مسلم کی حدیث نمبر 415 کے مطابق رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبرائیل اترے، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل دھویا، میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 اور 415 میں معراج النبی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 کے مطابق رسول پاک براق پر سوار ہوئے، پہلے بیت المقدس اور پھر مسجد اقصی سے، پھر جبرائیل کے ذریعے مسجد اقصی سے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 415 کے مطابق مکہ میں آپ کے گھر کی چھت کھولی گئی، سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل دھویا گیا، جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور براہ راست آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ اس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میں مکہ میں تھا، جبرائیل آئے، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل دھویا، سینہ جوڑا، میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 کے مطابق رسول پاک نے فرمایا، میں خطیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا اور بعض کے نزدیک حجر میں تھا، جبرائیل آئے، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل دھویا، جوڑا ایک جانور جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا،
لایا گیا جس پر مجھے سوار کیا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 اور 3887 میں بھی سفر معراج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 کے مطابق رسول پاک گھر سے جبرائیل آسمان کی طرف لے گئے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 کے مطابق رسول پاک کو خطیم کعبہ سے جبرائیل براق پر سوار کر کے دنیا آسمان کی طرف لے گئے۔ ہمارا کامل ایمان ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وہ حق ہے، اور اسی طرح جو کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ کہا، جو کچھ عمل کیا اور جسے کرنے کا حکم صادر فرمایا، وہ بھی حق ہے، کیونکہ اللہ کا آخری نبی، اللہ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ معراج النبی کا ذکر صحیح بخاری کی احادیث نمبر 349، 3887، 4716، 4856، 4857، 4858 اور صحیح مسلم کی احادیث نمبر 411، 415، 416، 431، 432 تا 437، 439، 441 تا 444 میں کیا گیا ہے۔ سورہ نجم کی پہلی دو آیات والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا کا ترجمہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس طرح کیا ہے، اور قسم ہے چمکتے ہوئے تارے محمد کی جب وہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے رارا چلے۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے سورہ نجم کی آیت نمبر 1 میں اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تارے سے معصوم کیا ہے۔ اس کی تصدیق اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب رسول پاک نے جبرائیل سے پوچھا کہ تو نے سدرۃ المنتہا سے اوپر کیا دیکھا، تو جبرائیل نے جواب دیا، میں نے 70,000 سال کی مسافت پر افق اعلیٰ پر چمکتا ہوا ایک تارا دیکھا۔ تو رسول پاک نے فرمایا، میں ہی وہ چمکتا ہوا تارا ہوں۔ بمطابق تفسیر احمد رضا خان بریلوی، سورہ نجم کی آیت نمبر 1 اور 2 سے اجاں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور بدنی حالت میں سدرۃ المنتہا گئے، اور جسمانی اور بدنی حالت میں ہی سدرۃ المنتہا سے واپس آئے۔ دلی یا روحانی یا خواب کی حالت میں وہ سدرۃ المنتہا پر گئے اور نہ ہی ایسی حالت میں سدرۃ المنتہا سے واپس آئے۔ اس کی تصدیق سورہ نجم کی آیت نمبر 2 سے بھی ہوتی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تیرے صاحب نہ بہکے اور نہ بے راہ رو چلے، یعنی اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے اور معراج سے آتے ہوئے نہ تو اصل راستے سے بھٹکے اور نہ ہی کسی دوسرے راستے پر چلے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے گئے، اور اللہ نے یہ تمام راستے اپنے محبوب نبی کو پہلے ہی سے دکھا رکھے تھے۔ مولانا ابو العلا مودودی نے سورہ نجم کی آیت نمبر 1 والنجم اذا ہوا کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا۔ تفسیر القرآن میں ایک حوالے سے انہوں نے تارے سے مراد ثریا تارا لیا ہے۔ ثریا افق اعلیٰ سے دائیں مشرقی کنارے سے طلوع ہو کر تحت الثرا کی گہرائیوں سے گزرتا ہوا افق اعلیٰ کے بائیں کنارے مغربی کنارے سے ہوتا ہوا دائیں مشرقی کنارے میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح ثریا کائنات میں ہونے والے تمام تر واقعات اور تغیر و تبدل کو دیکھتا ہے، ان پر گواہ اور شاہد رہتا ہے۔ تو یہ تارا ثریا ہے، جب وہی تارا ہے جسے جبرائیل نے 70,000 سال کی مسافت پر دیکھا تھا۔ سورہ نجم کی آیات نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کو اتھارٹیٹیو بنا دیا ہے اور لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیات نمبر 5 تا 10۔ اللہ باہو شدید القوا ذمرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى على عبده ما اوحى، انہیں سکھایا زبردست قوت والے طاقتور نے، جب اس نے استوا فرمایا تو وہ افق اعلیٰ پر تھا، پھر وہ اترا، مزید اترا حتیٰ کہ رہ گیا فاصلہ کمان دو کمان یا اس سے بھی کم، پھر اپنے بندے پر وہی فرمائی جو وہی فرمانی تھی۔ سورہ نجم کی آیات نمبر 5 تا 10 پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زبردست قوتوں والا طاقتور کون ہے؟ یقیناً اللہ۔ کس نے استوا فرمایا؟ یقیناً اللہ نے۔ کہاں سے؟ افق اعلیٰ پر سے۔ کہاں سے وہ اترا؟ افق اعلیٰ سے۔ کس کے نزدیک ہوا؟ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کتنا نزدیک ہوا؟ اتنا نزدیک ہوا کہ فاصلہ رہ گیا کمان دو کمان، ہاتھ دو ہاتھ یا اس سے بھی کم۔ پھر کیا ہوا؟ اوحا علی عبدہ ما اوحا، پھر اپنے بندے پر وہی فرمائی جو وہی فرمانی تھی۔ سورہ نجم کی آیات نمبر 5 تا 10 کے شرح و توضیح بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ افق اعلیٰ پر جبرائیل کو اس کی اصلی حالت میں رسول پاک نے دیکھا، لیکن ان کا یہ خیال ان وجوہات کی بنیاد پر درست معلوم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، سورہ نجم میں ہونے والا واقعہ زمین پر نہیں ہوا بلکہ سدرۃ المنتہا پر ہوا ہے۔ نمبر 2، افق اعلیٰ اور افق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ افق سے مراد زمین یا کرۂ ارض سے وہ بلندی ہے جہاں پہنچ کر انسان کی نظر، انسان کی نگاہ واپس لوٹ آتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کی نظر تیز ہے تو اس کا افق اونچا ہوگا، اگر کسی انسان کی نظر کمزور ہے تو اس کا افق نزدیک ہوگا، یا پھر زیادہ سے زیادہ افق وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں سے جان میں بشکل سورج اس دنیا کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن افق اعلیٰ سے مراد وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا سے اوپر، بہت ہی اوپر، جہاں سے اللہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ فاصلہ رہ گیا کمان دو کمان، ہاتھ جو دو ہاتھ یا پھر اس سے بھی کم، اور پھر اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کرنی تھی۔ نمبر 3، رسول پاک نے پہلے ہی کئی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 اور 3887 میں، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 411 415 کے مطابق حضرت جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے لے گئے۔ اس لیے یہ بعید از قیاس ہے کہ جبرائیل کو دکھانے کے لیے اللہ اپنے محبوب نبی کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا لے گئے۔ نمبر 4، جبرائیل نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے اور مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آگے جانا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو اس کا جواب خود اللہ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 11 تا 14 میں دے دیا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ دل نے اس کی تکذیب نہ کی جو آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے اسے 2 بار اترتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا پر، جس کے اوپر جنت المأوی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ سدرہ کیا ہے؟ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ نظر بہکی اور نہ بے راہ ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اگر
سورہ نجم کی آیات نمبر 11 سے 14 پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات مبارکہ کو دیکھا، وما علینا الا البلاغ۔